بسم اللہ الرحیم۔ آج ہم ایک سے عظیم اور حیرت انگیز واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جسے سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل میں محبت مصطفیٰ بڑھ جاتی ہے، اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم واقعہ ہلے راج مصطفیٰ تورات، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ایسی عظمت عطا فرمائی، جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیہ تک لے گئی۔ یہ سفر صرف ایک عام سفر نہیں تھا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے محبوب کے لیے ایک عظیم الشان اعزاز تھا۔ روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور نبی کریم کو براق پر سوار کرایا گیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ ذرا تصور کیجئے وہ نبی سجن کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو ہدایت ملنی تھی۔ آج تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے امام گمتر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے ساتھ تھے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گئے، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا۔ پوچھا گیا گیان نے پلے آدیا؟ فرمایا جی ہاں، اور آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔
اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم مختلف آسمانوں سے گزرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے۔ سفر جاری رہا، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سدرۃ المنتہا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنی مقررہ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی کے محبوب کو اس سے آگے لے جایا گا۔ یہاں ایک بات پہ احتیاط سے سمجھنے کی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی کریم اللہ تعالی کے ساتھ کسی مادی جگہ میں جا کر ملے، کیونکہ ایسی تفصیلات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ ہم وہی کہیں گے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول سے ثابت ہے۔ معراج کی صبر صرفی نعمتوں میں سے ایک نماز کا تحفہ ہے، ابتدا میں ہو جاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی راج مصطفیٰ تورات جب اللہ تعالی نے اپنے محبوب ایسی عظمت عطا فرمائی جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہ سفر صرف ایک عام سفر نہیں تھا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے محبوب کے لیے ایک عظیم الشان اعزاز تھا۔ روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے
اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ ذرا تصور کیجئے وہ نبی سجن کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو ہدایت ملنی تھی۔ آج تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے امام گم کر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے ساتھ تھے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا۔ پوچھا گیا جان نے پلے آبیا؟ فرمایا جی ہاں۔ اور آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم مختلف آسمانوں سے گزرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے۔ یہ سفر جاری رہا، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سدرۃ المنتہا یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنی مقررہ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی کے محبوب کو اس سے آگے لے جایا گا۔ یہاں ایک بات پہ احتیاط سے سمجھنے کی ہے، ہم یہ نہیں کہیں ہے کہ نبی کریم اللہ تعالی کے ساتھ